السلام علیکم کلاس 5، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کہ پچھلا کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے کر لیا تھا اور وہ چیک بھی ہو چکے ہیں۔ اب جو نیا کام ہے آپ کا یہ جو میقات صوم کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ میں نے یہ کیا ہے کہ عظیم بھائی کی عظیم بہن۔ تو یہ اس ٹاپک پہ جو ہم آج بات کریں گے، اس میں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اپنی بک جب یا آپ ریکارڈنگ سنیں تو اپنی بکس کو سامنے رکھیے گا اور اسی طرح جو ہے بلند خوانی کیجیے گا جس طرح میں بلند خوانی کر رہی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کلاس میں کس طرح بلند خوانی ہوتی ہے، تو پہلے ہم جو ہے ابھی اس کے پہلے چیپٹر کی بلند خوانی کریں گے۔ بچوں یہ اس کا ہے کہ اپنے عظیم بھائی کی ہو بہو جیتی جاگتی تصویر، دراز قد، دبلی پتلی، گلابی چہرہ، ستواں ناک، آنکھوں میں ذہانت کی چمک، سفید بال، ماتھے پہ جھریوں کی چنٹ، یہ تھی بانی پاکستان کی نشانی محترمہ فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ بچپن میں والدین کے انتقال کے بعد ان کی پرورش قائد اعظم ہی نے کی تھی۔ بچپن ہی کی یہ رفاقت ساری زندگی جاری رہی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس لیے انہوں نے بہن کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ فاطمہ جناح ذہین طالبہ تھیں، ہمیشہ جماعت میں اول آتیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتی، کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی۔ انہیں بچپن ہی سے سائیکل چلانے کا شوق تھا اور وہ روزانہ سہ کو سائیکل چلاتی تھیں۔ انہوں نے دانتوں کی ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا تو قائد اعظم نے انہیں کلینک کھلوا دیا۔ قائد اعظم کی بیگم رتی جناح کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اپنا کلینک بند کر کے بھائی کے گھر آ گئیں۔ بچوں یہ جو پہلا حصہ ہے سبق کا، جو میں پورا کمپلیٹ تو نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ اسی میں ایکسپلین کر رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ کا جو ہوگا الفاظ معنی اور سوال جواب ہوں گے۔ الفاظ معنی یہ آپ اس کی خوش خطی کریں گے اور میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ عظیم بھائی کی عظیم بہن جو تھی قائد اعظم ہمارے کون ہے؟ بانی پاکستان نا، فاؤنڈر آف پاکستان جو کہلاتے ہیں، اس کو اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ بانی پاکستان۔ یعنی قائد اعظم نے جو پاکستان جب آزاد کرانے کی کوشش کی نا، تو اس میں ان کی جو یہ سسٹر تھی نا، جن کا فاطمہ جناح نام ہے، انہوں نے اس میں حصہ لیا، اپنے بھائی کے بالکل نقش قدم پہ چلتی رہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے نا بہت پیار کرتی تھی۔ تو اپنے تمام بہن بھائی میں کیونکہ وہ چھوٹی تھی تو قائد اعظم ان سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ ان کی باقی بہنوں نے تو اتنی تعلیم حاصل نہیں کی، تو قائد اعظم نے ان کی پرورش کی تھی۔ قائد اعظم خود اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے، باہر انگلینڈ سے انہوں نے کیا ہے وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ تو اپنی سسٹر کو بھی انہوں نے کیا کہ اعلیٰ تعلیم دلائی، اور کیا اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈاکٹر بنایا، دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلینک بھی کھول دی۔ تو وہ وہاں نا پریکٹس کرتی تھی، مگر کیا ہوا جب قائد اعظم کی جو بیگم تھی نا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد قائد اعظم جو تھے اکیلے ہو گئے، اور کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی تو ان کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ اپنے جو اتنا شاندار اتنی تعلیم حاصل کی تھی وہ سب کو چھوڑ کر کیا ہوا اپنے بھائی کے پاس آ گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوا کہ وہ ہر چیز میں ان کی ہیلپ بھی کرتی تھی، ان کو تمام باہر کے کاموں میں ہیلپ کرنا، اور یہ جو ہے خطوط وغیرہ ہے وہ سب لکھ کر کے دیتی تھی۔ جتنے بھی کام تھے نا، مشکل کام، ان کے ساتھ لگ کے کرتی تھی گھر سے باہر تک کے۔ اور قائد اعظم کی صحت کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ بالکل لاپرواہ تھے، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور وہ دن رات جو ہے نا پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اس میں جو ان کی چھوٹی بہن تھی، انہوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ تو کیونکہ قائد اعظم ہمارے جو ہیں وہ رہنما ہیں، ہمارے قائد اعظم ہیں، تو ان کی بہن کو بھی پتہ ہے ان کو کیا لقب ملا، قوم نے دیا کہ اتنی خدمات، اتنی خواتین کے ساتھ بھلائی کی، پورے ملک کے لیے شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی رہیں۔ تو تمام قوم نے ان کو پتہ ہے کیا دیا، مادر ملت کا لقب دیا۔ مادر ملت کے معنی ہیں قوم کی ماں۔
تو یعنی جس طرح انہوں نے بھائی نے محنت کی، اسی طرح ان کی بہن نے بھی کیا ہے وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ یہ پہلا حصہ ہے اور آپ لوگ پڑھیے گا، اور اس کے بعد کرنا ہے آپ کو پہلے پیراگراف کی آپ نے خوش خطی کرنی ہے، اس کے بعد الفاظ معنی۔ تو چلے ہم الفاظ معنی کی طرف جاتے ہیں، آپ پورا چیپٹر پڑھیے گا، اس کے بعد ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ جو ہے نا اس کے بعد الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں اس چیپٹر میں وہ کون کون سے ہیں؟ ہو بہو۔ ہو بہو کے کیا معنی ہیں؟ بالکل ویسے ہی، یعنی ملتا جلتا۔ تو وہ جو ہے قائد اعظمی کی طرح دبلی پتلی سی تھی، ان کے ناک نقشے بالکل ویسے ہی تھے۔ تو ہم زیادہ تر ہم ایسے لوگ کہتے ہیں نا جو شکل ملتی جلتی ہے یا کوئی چیز ملتا جلتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہو بہو ایسا ہی ہے۔ اس کی میننگ یہ ہے رفاقت۔ رفاقت جو ہے کہتے ہیں میل جول کو، اور کیا کہتے ہیں کہ ہاں میل جول کو ہی کہتے ہیں رفاقت، جس سے ملنا جلنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ رفاقت۔ اچھا، بے پرواہی۔ بے پرواہی کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی نا مطلب توجہ سے کام نہیں کرنا، لاپرواہی سے کرنا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بے پرواہی، بے احتیاطی، بے فکری۔ خیر مقدم۔ خیر مقدم کہتے ہیں استقبال کو، یعنی ویلکم کرتے ہیں نا ہم، کہ ہم کسی کو آنے پہ ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیر مقدم۔ سواگت۔ اچھا، جد و جہد۔ جد و جہد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو۔ حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی اصل میں کہتے ہیں کہ انکریج کرنا یا اعتماد دینا، حوصلہ دینا، کسی کو تسلی دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور ایک ہے ملی بھگت، اس میں ایک الفاظ آپ کو اس چیپٹر میں آئے گا، ملی بھگت۔ ملی بھگت کے ویسے لفظی معنی ہے کہ ایسی جیسے میں آپ ہم سب مل کر کے کوئی ایسا پلان بنائیں جو کسی کے خلاف ہو، تو وہ کیا کہلاتی ہے کہ سب کی آپس کی کیا تھی؟ یہ ملی بھگت۔ تو ہم اس جگہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے جو لفظی میننگ ہوئی سازش، مشورہ دینا، یعنی آپس میں ایک ساتھ مل کے مشورہ کرنا، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ملی بھگت۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ اچھا، ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف، اور یہ جو آپ کا ہے پہلا سوال ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا حلیہ لکھیے۔ اچھا، حلیہ جو ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا چیپٹر میں، ان کا کیا تھا کہ وہ دبلی پتلی تھی، لمبا مطلب ان کا جو قد تھا دراز قد۔ دراز قد کہتے ہیں لمبے قد کو۔ ستواں ناک تھی، گلابی چہرہ، یعنی اچھی خوبصورت تھی، وہ گوری تھی تو گلابی چہرہ تھا، کھڑی ناک تھی، آنکھوں میں کیا تھی؟ ذہانت تھی۔ وہ کیونکہ قائد اعظم خود ایک ذہین انسان تھے، تو ان کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بھی ذہین تھی، اور ان کے بال پورے سفید تھے۔ ماتھے پہ کیا تھا؟ جھریوں کا، حالانکہ وہ قائد اعظم سے بہت چھوٹی تھی۔ جھریوں کی چنٹ۔ چنٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو چہرے پہ جو جھریاں نہیں آ جاتی ہیں تو کیسے چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چنٹ، جھریوں کی چنٹ۔ اچھا، سوال نمبر 2 کیا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تربیت کس نے کی؟ تو آپ چیپٹر پڑھ کے آپ بتا سکتے ہیں کس نے کی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تربیت جو ہے قائد اعظم نے کی۔ اچھا، پھر سوال نمبر 3 ہے قائد اعظم نے محترمہ فاطمہ جناح کو کس چیز کی تعلیم دلوائی؟ تو محترمہ فاطمہ جناح کو دانتوں کی ڈاکٹری کی تعلیم دی نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو کیا لقب دیا؟ ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا کہ مادر ملت کا لقب دیا، یعنی قوم کی ماں۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ کا سوال جواب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جملے۔ جملے میں نے بنا دیے ہیں، اسی طرح آپ یہ جملے جو ہیں اس سے مختلف بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ جملے بنا کے دیے، جیسے پہلا ہے جملہ رفاقت۔ رفاقت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو۔ بہن بھائی کی رفاقت بچپن سے جوانی تک رہتی ہے۔ تو بہن بھائی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے وہ سب ایک ساتھ ہی رہتے ہیں نا، تو کیا ہے بہن بھائی کی رفاقت، یعنی ساتھ کب تک رہتی ہے؟ جو بڑے ہو جاتے ہیں ہم اس وقت تک۔ دوسرا کیا ہے؟ امید کی کرن۔ کورونا کی ویکسین بننے کے بعد میں نے جو بنایا ہے، کورونا کی ویکسین بننے کے بعد ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ اب لوگ کورونا سے نجات پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ خیر مقدم۔ ہمیں اپنے مہمانوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کرنا چاہیے۔
خیر مقدم کرنا چاہیے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ جد و جہد مسلمانوں کی بے حد جد و جہد سے اچھا ہے۔ یہ جو ہے تیسرا ہے حوصلہ افزا۔ کیا ہے؟ میری امی کا ہر جگہ ساتھ دینا میرے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اس کے بعد ملی بھگت، ہندوؤں کی آپس کی ملی بھگت سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اس طرح کے جملے آپ نے بنانا ہے۔ اچھا بچوں، یہ تو ہو گیا آپ کا جملے ہو گئے۔ اب ہم گھر کا کام ہے، دیکھیے کیا سبق کا آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس میں ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد خوش خطی کرنی ہے۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، جب بلند خوانی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، خوش خطی کرتے ہیں۔ اچھا بلند خوانی آپ کو کیا پورے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، یعنی پڑھنا ہے۔ پورے سبق کو آپ غور سے پڑھیے گا، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد مشکل الفاظ کو دیکھیے گا۔ جو میں نے مشکل الفاظ ایکسپلین کیا ہے وہ غور کیجیے گا، اور الفاظ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، تو اس کے میننگ یہ ہے۔ اچھا، ایک ٹائٹل پیج کے بعد کیا کرنا ہے، خوش خطی کریں گے، ایک پیراگراف، اور سوال نمبر 4 آپ کی بک میں جو ہے سوال نمبر 4 نہیں کروایا میں نے، وہ آپ کر کے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ تھا اتنا تک، اس کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔